نے زکوٰۃ کو مالداروں کے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ بنایا ہے اور مال کی بڑھوتری کا۔ اگر مال بڑھانا ہے تو زکوٰۃ دو، مال بڑھے گا، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی صدقے سے کوئی مال کبھی کم نہیں ہوا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اللہ سے تجارت کر کے دیکھ لو، اس میں خسارہ نہیں ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، اور ایک ہے صدقہ عامہ، عام صدقہ۔ جس آدمی کی عادت ہوتی ہے صدقات اور خیرات کرنے کی، اس کے پاس کبھی کمی نہیں ہوتی۔ کہاں سے آتا ہے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے، کیونکہ وہی بھیجتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ دنیا میں ہی اللہ رب العالمین اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں تو دے گا ہی دے گا۔ اور اس زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے مواساۃ للفقراء والمساکین بنایا ہے، یعنی فقیر اور مسکین لوگوں کے لیے جو ہے غمخواری کا ذریعہ ہے، جو پریشان حال ہیں، جن کے پاس خرچے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ رب العالمین نے متقین کی فہرست میں گردانا ہے، متقین میں شمار کیا ہے، جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو سب سے عظیم کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ ہمارے ہاں تو کاسٹ یہ دیکھیے، کون سید ہے، کون صدیقی ہے، کون پٹھان ہے، کون فلاں ہے، کون دھماکہ ہے۔ اللہ کے ہاں کیا کاسٹ ہے جو سب سے عظیم ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ باعزت، چاہے وہ چمار کے گھر میں پیدا ہوا ہو، تقویٰ وہ چیز ہے، خاکروب کے گھر میں پیدا ہوا ہو مگر متقی اور پرہیزگار ہے، تو کوئی بھی کسی بھی ذات کا، کسی بھی کاسٹ کا ہو، اس سے افضل ہے اللہ کے نزدیک، اونچے خاندان کا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں متقیوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں بار بار بتا چکا ہوں، پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ فعل ما امر اللہ بہ وترک ما نہی عنہ، جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ کرتا ہے، اس میں چوں چراں نہیں کرتا، یہ ایسا تو ویسا، ویسا تو ایسا، یہ نہیں کرتا۔ یا ان لوگوں میں سے نہیں ہوتا کہ جو اچھا لگا تو اس کے اوپر عمل کر لیا، جو اچھا نہیں لگا اسے چھوڑ دیا۔ متقی وہ نہیں، متقی وہ ہے جو ہر حکم اللہ کا مانتا ہے، اور ہر وہ بات جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے متقیوں سے کیا کیا وعدے نہیں کیے ہیں، متقیوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعدے کیے ہیں کہ اگر تم متقی ہو جاؤ گے تو تم کو ہر پریشانی سے ہم بچا لیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تم متقی ہو جاؤ گے تم کو جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تم متقی ہو جاؤ گے ہم تم سے راضی ہو جائیں گے، تم متقی ہو جاؤ گے ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ ایک چیز نہیں ہے تقوی کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ کون متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نبیوں نے بتایا، رسولوں نے بتایا، اور خود آدمی اگر سوچے افلا یتدبرون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خود سوچے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، 10 نہیں ہو سکتے، اور وہ اللہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کون ہے متقی؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو متقیوں کی فہرست میں بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن و امان عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی امن ملے گا، وعدہ ہے۔ اس کو ٹیکس سمجھ کے نہ ادا کرے آدمی، بلکہ اس کو رحمت سمجھ کے ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں۔ ایک صاحب 10 سال سے زکوٰۃ ادا کر رہے تھے، 10 سال سے زکوٰۃ ادا کر رہے تھے،
مگر اب سال ایسا آیا کہ ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ کہا کہ مال کی قدر یا زکوٰۃ کی جو اہمیت تھی، جو فضیلت تھی، جو ہر سال ملا کرتی تھی، ابھی معلوم ہو رہی ہے کہ ابھی تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہمارے اوپر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے اتنا دیا تھا ہر سال کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے تھے۔ 40 روپے میں سے 1 روپیہ دینا تھا، 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ دینا تھا، باقی 97.5 روپے میرے تھے۔ اگر آدمی اس میں منہ بنائے تو اللہ تعالیٰ وہ 97.5 بھی لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے لیے خرچ کرو گے اللہ دے گا، اور اللہ کی عبادت میں اگر آپ منہ بنانے لگو گے تو اللہ تعالیٰ عبادت سے دور کر دے گا۔ نماز میں منہ بنا رہے ہو اللہ دور کر دے گا، زکوٰۃ میں منہ بنا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ چھین لے گا، صدقات میں منہ بنا رہے ہو، کوئی آ گیا مانگنے والا، کوئی ضرورت مند آ گیا تو منہ بنانے لگے، اللہ دے گا تم اس قابل نہیں ہو کہ میرا مال بانٹ سکو، کیونکہ تم اس دنیا میں جب آئے تھے تو ننگے تھے، 2 انچ کا کپڑا نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا اماں کے پیٹ سے لے کے آئے، سب کچھ اللہ نے دیا یہاں پہ آ کے، تمہارا کیا ہے، تمہارے باپ کا کیا ہے، سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے جب حکم دیا کہ یہاں خرچ کرو تو تمہارا خرچ کرنے میں نانی یاد آ رہی ہے تم کو، لاؤ واپس دو، ہم دوسرے کو دیں گے، وہ دے گا، وہ بانٹے گا۔ اور قبر میں کوئی بھی 1 روپیہ لے کے نہیں جاتا، کوئی لے کے گیا 1 روپیہ 58 54 کوئی لے کے جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے اپنا سونے کا یا چاندی کا دانت لگوا لیتا ہے تو فتویٰ یہ ہے کہ اس کو بھی نکالا جائے گا اور وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جی یہ نہیں کہ ہاں ابا یا دادا مر گئے، ان کو سونے کا دانت لگا ہوا تھا یا چاندی کا دانت لگا تھا، کسی مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بھائی چاندی کا دانت لگ جائے گا یا سونے کا، تو یہ تکلیف نہیں ہوگی ان کے، یہ دانت کی جگہ پہ، تو لگوا لیا تھا، اب مر گیا تو وہ نکال لیا جائے گا اور وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، تو وہ تک تو چھوڑتے نہیں۔ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے کہ نہیں ہے، پھر منہ کاہے کا بنانا ہے؟ کھانا وہی 2 روٹی، وہی 2 بوٹی، اور صبح میں وہی نکالنا ہے جو بادشاہ سلامت بھی نکالتے ہیں، عام فقیر بھی نکالتے ہیں، ایک ہی چیز۔ کس چیز کا گھمنڈ کر رہا ہے انسان؟ اللہ کے فرائض کو اور احکامات کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ دینے والوں سے نجات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تم کو نجات دیں گے، عذاب سے بھی، دنیاوی پریشانیوں سے بھی نجات دیں گے تم کو، صدقہ آگے آگے تمہارے رہے گا، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ تأکل البلاء، صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ایسے کھاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک مصیبت آ رہی تھی آپ کے اوپر ایک بلا آ رہی تھی، آپ کو تو نہیں معلوم ہے، آپ تو عالم الغیب نہیں، آپ بلا کو دیکھ نہیں رہے ہو، آنے والے لمحات میں، آنے والے منٹوں میں، گھنٹوں میں، دنوں میں، سالوں میں کیا ہونے والا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، مگر آپ نے صدقہ دیا ہوا ہے اور خیرات دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بلا ٹل گئی۔ یہ صدقے نے آپ کے اس بلا کو کھا لیا ہے، وہ پریشانی آپ تک نہیں آ سکی۔ یہ ہے برکات، اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے۔ یہ وعدہ کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے مزکین سے، مزکین کون؟ زکوٰۃ دینے والے سے، کہ قیامت میں بھی اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ہم امن و امان عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ظاہری طور پہ بھی ہم سوچیں تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی لوگوں کو بانٹنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے؟ ہر آدمی اس کے لیے دعا کرتا ہے، جس غریب کو، بھوکے کو، پیاسے کو، مریض کو دوا علاج کے لیے پیسہ مل جاتا ہے، بھوکے پیاسے کو راشن کے لیے یا اس کو راشن مل جاتا ہے تو وہ خوش ہے، اللہ جیسا اس نے مجھے کھلایا ویسا تو اسے کھلا، اللہ جیسا اس نے میری دوا کا انتظام کیا، اس کو ساری بیماریوں سے دعا مل رہی ہے کہ نہیں، وہ آپ کو نہیں جانتا ہے، مگر آپ نے کر دیا اس کے لیے۔ کوئی آپ سے حسد نہیں کرے گا، کوئی جلن نہیں کرے گا، کوئی بغض نہیں رکھے گا، کوئی عداوت نہیں رکھے گا جو بانٹنے والا ہے۔ خوب غور سے سنو، اس کا تجربہ کر کے دیکھو۔ اور جو آدمی کنجوس ہوگا، اپنا مال جمع کر کے رکھے گا، تو ہر آدمی اس سے حسد کرے گا، بڑے آئے بن کے چلنے والے، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بلا وجہ کا حسد کرے گا، آپ کی ہر چیز کے اوپر وہ نظر رکھے گا، الا یہ کہ آپ متقی اور پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، پھر بھی کچھ شیطان صفت ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ سے حسد کر سکتے ہیں، تو یہ بیچاروں کا اپنا مسئلہ ہے جو ان کو جہنم میں بہت جلدی پہنچائے گا، اور اس سے پہلے دنیاوی زندگی کو بھی جہنم بنا دیتا ہے، کیونکہ حاسد اپنی آگ میں پہلے جلتا ہے، محسود بعد میں ہوتا ہے اس کا اثر۔ دوسرے کی اچھائی یا اس کی ترقی کو دیکھ کر کے کوئی جو جلنے والا ہوتا ہے
کوڑھنے والا ہوتا ہے وہ اپنا نقصان پہلے پہنچانے والا ہوتا ہے، اپنی ذات کو پہلے نقصان وہ پہنچاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس کو نجات دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور امن و امان دیں گے دنیا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہر جگہ پورے قرآن میں بھرا ہوا ہے، نیک اعمال کیے، نماز کو قائم کیا، نماز بہت ضروری ہے، وآتوا الزکاة، زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے یہاں ان کا اجر رکھا ہوا ہے، بدلہ رکھا ہوا ہے، انعام رکھا ہوا ہے، مزدوری رکھی ہوئی ہے۔ یہ مزدوری ہی تو کر رہا ہے۔ ایک آدمی اگر مالدار زکوٰۃ دے رہا ہے تو در حقیقت وہ مزدوری کر رہا ہے، اس کے باپ کا مال نہیں ہے، اس کی عقل سے کمایا ہوا یا اس کی حکمت سے یا اس کے علم سے کمایا ہوا دین کا علم نہیں ہے۔ ہم نے قطر میں بڑے بڑے انگوٹھا چھاپ لوگوں کو بلینر دیکھا ہے، اور بڑے بڑے مہندسین اور دکاترہ کو جو ہے وہی 5-10 ہزار میں گٹے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے شاطر دماغ کے لوگ 1000 ریال سے زیادہ نہیں کما پا رہے، دماغ بہت کام کرتا ہے، ہر جگہ انٹرفیئر کرتے ہیں، گھس جاتے ہیں، مگر کمائی 1000 ریال۔ اور جو انگوٹھا چھاپ ہے جس کو 100 تک قاعدے سے واحد اس نے 3 4 5 6 7 یاد نہیں ہے اس کو، 1 سے لے کے 100 تک، وہ بلینر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، جس کو چاہے گا جتنا نواز دے گا، یا آپ کی ہوشیاری سے، آپ کے علم سے، یا آپ کی بے وقوفی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رزق تقسیم کیے جا چکے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو جو آپ مال دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے نا، آپ تو اس کے خادم کہلائے نا، آپ تو نوکر کہلائے نا۔ اللہ نے دیا مال اور کہا کہ بانٹو، اب آپ نہیں بانٹیں گے تو کیا کیا جائے گا؟ اس عہدے سے ہٹا دیا جائے گا کہ یہ کام نہیں کر رہا، اس کو ہٹاؤ، یعنی اس کے پاس سے مال لو، دوسرے کو دو، یہاں سے ہٹا دو۔ تو جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ غمزدہ ہوں گے یعنی ماضی کے اوپر جو نقصان ہوا ہوگا دنیا میں ان کو، تو وہ اس کے اوپر غمزدہ نہیں ہوں گے۔ اللہ نے دیا تھا، اللہ کا مال تھا، جتنا چاہا اتنا میرے پاس بچا دیا، جتنا چاہا مجھ سے خرچ کروا دیا، اور اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اتنا دیا کہ میں کم از کم زکوٰۃ ادا کر سکوں۔ میں زکوٰۃ لینے والوں میں سے نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہوں، اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ سب زکوٰۃ کے فضائل ہیں، رحمت کو لاگو کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، ہر چیز کو سموئے ہوئے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، مقدر کر دوں گا، تقدیر میں ڈال دوں گا اپنی رحمت کو، جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا مقدر کر دوں گا تمہارے لیے اپنی رحمت کو، کہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش ہوگی اگر تم غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کے اوپر رحمتوں کی بارش کرو گے۔ جو ہم نے تم کو دیا ہے تو ہم تمہارے لیے مقدر کر دیں گے، تمہارے حق میں لکھ دیں گے۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ دینے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو پاک کر دے گا، ان کے مال کو بڑھا دے گا، ان کے مال میں برکت دے گا، ان کو سکون والی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ اس کے بدلے میں ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اللہ کے غریب بندوں کے لیے وہ نیک عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، یہ وہ صدقہ ہے جو فرض ہے، یعنی زکوٰۃ لیجئے، تُطَهِّرُهُمْ،
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ تزکیہ مال کی محبت نہیں ہے، مال دے رہے ہیں اللہ کے راستے، خوشی خوشی دے رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ آج ہم زکوٰۃ دینے والے ہوئے ہیں، نہ کہ زکوٰۃ لینے والے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کا دعا کرنا ان کے حق میں ان کو سکون پہنچائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ بہت سنتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔